رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرا دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کچھ باتیں اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو اس میں آیتیں ہیں، الفاظ ہیں، کچھ ان ڈیپتھ کچھ باتیں اور مزید آپ کو بتانی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہی ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں اور تھوڑا بہت آج ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو اپنی سورہ بقرہ ہے اس میں پھر ہم تھوڑا پیس پکڑیں گے، اسپیڈ پکڑیں گے انشاءاللہ، اور ترجمہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور بیسک تفسیر جو بھی اس کا شان نزول ہے یا جو بھی اس کا سبب ہے، اسباب نزول ہیں، وہ بتائیں گے۔ اچھا، ایک بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے جو اسرار ہیں، پورے قرآن کے جو راز ہیں، وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور پوری سورہ فاتحہ کے جو راز ہیں یا پھر جو ذخائر ہیں، جو جیمز ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں، اور پوری بسم اللہ کے ذخائر یہ لفظ با میں موجود ہیں، اور با کے سارے ذخائر اس کے نقطے میں موجود ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کچھ لوگوں نے باتیں مشہور کی ہیں، اور یہ انہی باتوں میں سے ہیں کہ جو زبردستی کسی آیت کی فضیلت اپنے پاس سے بڑھانے کے لیے لوگوں میں عام کرتی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا مقصد قرآن پہ عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی اسی طرح کی کچھ فضائل اور باتیں بنا بنا کے لوگوں کو امپریس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے لوگ، کوئی یہ من گھڑت ہے یا پھر کہہ لیجئے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن میں جو ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہوا تھا یہ کہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ اس کو ہم سورت مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو سورۃ المسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ سوال کرنے کی صورت ہے، کیسے سوال کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اچھا، مزید کوئی بات بتاؤں، یہاں سوال پوچھ رہے ہیں ذخائر کیا ہوتے ہیں؟ ذخائر ٹریجرز کو بولا جاتا ہے، جو اس میں جو بھی بڑی بڑی ڈیپ باتیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو واپس اپنی بات پہ آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں یہ مسئلہ سکھایا گیا کہ آپ نے اگر دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو انفیریئر دکھانا ہے، اپنی عاجزی، انکساری اور محتاجگی کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ ایک چیز سکھائی گئی۔ دوسری چیز کیا سکھائی گئی؟ وہ آپ کو وسیلے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ وسیلے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، یا پھر دعا مانگنے میں وسیلہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے میں وسیلہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وسیلے کی 3 قسمیں ہیں، وسیلے کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کو بند کر دیں، ادھر ڈبلنگ ہو رہی ہوگی نا آواز، میرا خیال ہے آواز ادھر سے جانے دیں، ویڈیو اس کی لوڈ دیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میوٹ کریں اسے، اس کے بعد چیک کر لیں۔
جی، وسیلے کی تعریف ہو رہی تھی. وسیلہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا راستہ، راستہ کہہ لیجئے، پاتھ، یا پھر کسی چیز کے تھرو جانا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. صحیح. وسائل بھی اسی سے ہی نکلا ہے، اور بس اس کو یہی سمجھیے کہ جی یہ وسیلہ ہے، یہ رستہ ہے اس طرف جانے کا. تو مشرکین مکہ یا آج کل بھی بہت سے لوگ نیک لوگوں کا، زندہ لوگوں کا یا مردہ لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. وہ جو ان کے بت تھے نا، وہ ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتے، اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ان کے حق سے ہمیں عطا کر دے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اے اللہ ہم تجھے اس کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان نیک لوگوں کے وسیلے سے اور ان کے ہونے کی وجہ سے اللہ تو ہماری دعاؤں کو یا ہماری فلانی ضرورت کو قبول کر لے. ٹھیک. یہ ان کا وسیلہ تھا. کیا کرتے تھے کہ یبتغون الیہ وسیلہ، وہ وسیلہ طلب کرتے تھے. اور وسیلہ آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرک ہے، اور کہہ لیجئے کفر میں آ جاتا ہے. اور مشرکین مکہ کا کفر، ان کا مسلمان نہ ہونا، وہ یہی تھا. ٹھیک. لیکن دین اسلام میں وسیلہ کچھ اور صورتوں کے ساتھ جائز ہے. سوالات ابھی اپنے تھوڑے پاز رکھیں، سب جواب سوال آ جائیں گے. دین اسلام میں 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں، لکھ لیں. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟ چل. دین اسلام میں 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیں، اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیں. جیسے وہ دعا مانگتے نا، اللہم انا نسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ ہم تیرے ہر جو اسم، جو نام ہے، اس کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں. سمیت بہ نفسک، ان ناموں کا جس سے تو نے اپنے آپ کا نام رکھا. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی کسی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. اب استأثرتہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے علم غیب میں جمع کر کے رکھا. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. بہت اچھی دعا ہے، یہ انسان کو ہر دعا کے شروع میں مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے. کیا؟ اے اللہ ہمارے دل کو تو موسم بہار کی بارش کی طرح بنا دے. یہ جس زمین پہ موسم بہار کی بارش پڑتی ہے، اللہ ہمارے دل کو بھی قرآن ویسا ہی بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، ہمارے دل کو ربیع بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا، اے اللہ ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر ہمارے دلوں کو، ہمارے اس قرآن کو ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. وَذِهَابَ غُمُومِنَا وَهُمُومِنَا، اور ہمارے غموں کو، ہمارے افسردگیوں کو، پریشانیوں کو، ڈپریشن کو دور کرنے والا بنا دے، اس قرآن کو بنا دے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے ہم کیا دعا مانگتے ہیں. اے اللہ تو رزاق ہے، ذوالقوت المتین ہے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے اللہ تو اللہ کے اچھے اسماء ہیں، اس کو تم اسی سے پکارو. تو اللہ کے ناموں کو اور صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. ہاں جی یہی دعا ہے، اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک. یہ دعا اس سے شروع ہوتی ہے. ناصیتی بیدک، پھر آگے جا کے بات آتی ہے
ایک تو وسیلہ یہ ہو گیا. دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ دوسرا وسیلہ بھی لکھ لیجئے. دوسرا وسیلہ ہے انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے. اللہ میں نے فلاں مقام پہ فلاں نیکی کی تھی، یا اللہ میں تیرا فلاں کام کر رہا ہوں، اللہ اس کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے. اور اسی کی تعلیم اس صورت میں دی گئی ہے. کیسے دی گئی ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا. جیسے وہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے نا، جو لوگ ایک غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، تو انہوں نے غار سے آزادی کے لیے کیا کرا؟ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا. ایک نے اپنے والدین کے ساتھ خدمت کی تھی، اس کا وسیلہ دیا. ایک نے کسی کو اس کی روزی کئی سالوں بعد، اجرت کئی سالوں بعد پروفٹ کے ساتھ واپس کی، نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. کسی نے کسی عورت کی برائی وہ کر سکتا تھا اس کے ساتھ، اور پھر بھی اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا وسیلہ دیا. یعنی گناہ نہ کر کے بھی وسیلہ دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے گناہ نہ کرنا بھی یہ ایک نیکی ہے. اپنی نیکیوں کا، نیک اعمال کا وسیلہ دیا. سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں کیسے بتاتی ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا حصہ نہیں ہے، یہ پرانی بنی اسرائیل میں یہ کوئی ایک واقعہ موجود ہے. اصحاب کہف الگ تھے. جی یہاں سے کوئی جواب دے گا؟ سورہ فاتحہ میں کون، سورہ فاتحہ سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہاں جی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پہلے اللہ کو یہ بات بتائی، اس بات کا اقرار کیا، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت کا بھی وسیلہ دیا. پھر کہا ایاک نستعین، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. پھر دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. تو یہی انسان کی دعاؤں کا طریقہ ہونا چاہیے. اور تیسرا وسیلہ کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ تیسرا جائز قسم جو وسیلے کی ہے وہ کیا ہے؟ جی صدقہ. نہیں، وسیلہ تو نہیں ہے صدقہ. ہاں اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ کہہ لیجیے ان کو. نیک لوگوں سے دعا کروانا، جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں کرواتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر جناب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے. ٹھیک، جیسے ویسے کرنی سے دعائیں کروانے کو کہا گیا تھا. تو نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور ان کی دعا کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. بہرحال یہ تعلیم بھی ہمیں سورۃ الفاتحہ دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے، یہ دعا ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک صحابی ایک قافلے پہ جا رہے تھے، ایک صحابی کسی قافلے پہ جا رہے تھے. اچھا سوال آ رہا ہے، میں اس کو واضح کر دوں. ایک ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. کسی صحابی سے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر صحیح حدیث میں دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. جتنی حدیث میں یہ باتیں آتی ہیں یہ حدیث ضعیف ہیں. ٹھیک، اس کو ہم شرک یا شرک اکبر تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ ایک بدعت ضرور ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک، کسی پیر کا وسیلہ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ تو یہ تو بالکل بھی نہیں دے سکتے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. نیک لوگوں کا، پیر ہو، بزرگ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، ان کو ان کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا.
ان کی دعاؤں کا دیا جا سکتا ہے. اللہ انہوں نے آپ سے دعا کی تھی نا, اللہ ان کی دعا قبول کر لے, ہے اللہ میری بھی دعا قبول کر, ان کی بھی دعا قبول کر. ٹھیک. تھرڈ وسیلہ کیا ہے کہ کسی شخص سے دعا کروانا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. ٹھیک. آپ کسی کو اپنے سے زیادہ نیک سمجھتے ہوں اور کوئی بزرگ ہو, علماء ہوں, تو آپ ان کو جا کے کہیے شیخ میں نے مثلا شادی ابھی کی ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس شادی میں برکت ڈال دے. شیخ میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے, میں نے نئی جاب سٹارٹ کی ہے, اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے, اس میں اضافہ کر دے. ٹھیک. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دم بھی ہے, دم بھی اس دعا میں. تو ایک شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب جن کی تفسیر میں آپ کو ریفر کرتا ہوں, انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے تفسیر میں, وہ کہتے ہیں کہ میری بہن کو ایک دفعہ ٹانگ کے بیماری ہو گئی اور وہ ٹانگ سے چلنے سے بھی عاجز آ گئیں. تو ان کے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے. کہا 13 دن تک یا 12 دن تک وہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے. 13 دن ان کی بہن چلنا شروع ہو گئی ماشاءاللہ. ٹھیک. اسی طرح اور بھی کہہ رہے ہیں ان کی زندگی میں کئی بار بڑی سخت بیماریاں آئیں, لیکن گھر والے مستقل سورہ فاتحہ کر کے پڑھ کے دم کرتے رہے. بیماری صحیح ہونے میں ٹائم تو لگا, لیکن بیماری پھر مکمل صحیح ہو گئی اس سورہ فاتحہ کی برکت سے. ٹھیک. وسیلہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تفصیل سے عقیدے کے ٹاپک میں. اب عقیدے کی جو آپ کی کلاس چل رہی ہے, آپ کو کون پڑھا رہا ہے عقیدہ؟ شیخ حنین پڑھا رہے ہیں نا, کون پڑھا رہا ہے؟ جی وہ پڑھائیں گے آپ کو. جی جی اچھا جی. اس کے بعد الحمد, لفظ الحمد پڑھا تھا ہم نے, اس کے بارے میں کچھ باتیں جان لیجئے. یہاں تک باتیں کلیئر ہیں؟ کوئی سوال؟ سورہ فاتحہ سے پروو نہیں ہو رہا, سورہ فاتحہ سے ایک چیز پروو ہو رہی ہے, وہ کیا ہے کہ وسیلے کی ایک ٹائپ کہ اپنی نیکیوں کا, نیک اعمال عبادات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, بس یہ پروو ہو رہا ہے. چل الحمدللہ, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ الف لام الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہ الف لام استغراق عموم جنرل کا ہے. ٹھیک. یعنی اس میں تمام کی تمام تعریفیں شامل ہیں. یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ تمام کی تمام تعریفیں کون سی شامل ہیں. اس الحمد میں کئی عموم ہیں, کئی جنرل ہیں. اللہ کی حمد میں کئی جنرلز ہیں, کئی عموم ہیں. اچھا جی, آپس میں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, میں ذرا یہ اس کو پرائیویٹ کر دوں. جی ریکارڈنگ میں میری ویڈیو نہیں نظر آئے گی, کیوں؟ کسی پارٹیسپینٹ کی کھلی ہو تو نظر آ جاتی ہے. ٹھیک. چل, اور نہیں نظر آئے گی تو کوئی بات نہیں, ایک کلاس میں آپ آڈیو سے کام چلائیے گا. الحمدللہ میں کئی عموم ہیں. نمبر 1, پہلے ایک خصوص بھی ہے, اسپیسیفک بھی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے یہ تعریف نہیں ہے. یہ خاص اور خاص صرف اللہ کے لیے ہے. اور حمد کے حساب سے کتنے سارے جنرلز ہیں یا کتنے سارے عموم ہیں, وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. کرنے والوں میں, تعریف کرنے والوں میں عموم ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, جو بھی شے ہے اس کائنات میں, کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے. جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. یعنی وہ فرشتے ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, انسان ہوں, جن ہو, خود اللہ رب العالمین ہو, وہ بھی اس عموم میں الحمد میں شامل ہے. کہ تمام کے تمام تعریف کرنے والے بھی الحمدللہ رب العالمین میں آ جاتے ہیں. کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں,
اور تمام کی تمام تعریفیں کرنے والے بھی اسی میں شامل ہیں. یعنی تمام کی تمام تعریف کرنے والے بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں. اسی طرح مکان میں، جگہ میں، ایک فزیکل لوکیشن میں بھی عموم ہے. کوئی بھی جگہ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، یہاں سے لے کے عرش تک، اس کے درمیان کوئی بھی چیز ہو یا عرش پر بھی ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے، سورہ روم آیت نمبر 18. اسی کے لیے ہے حمد زمین و آسمان میں. یعنی زمین و آسمان کی تمام حمد جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے. دیکھیں ایک آیت ہے اور اس میں کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی گہرائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی عموم ہے، وقت بھی جنرل ہے. اس میں ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر میں، دنیا میں، آخرت میں، ازل میں، ابد میں، ان سب میں کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کی حمد ہے اولا میں، شروع میں، ابتدا میں، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں والآخر اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. یعنی تمام زمانوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام زمانوں میں جو حمد ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طرح الحمد میں خود حمد بھی تعریف کا بھی عموم ہے. یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو، کسی بھی زبان میں ہو، بلند آواز سے ہو، پست آواز سے ہو، اونچی کی جائے، ہلکی آواز میں کی جائے، اعلانیہ کی جائے، چھپ کر، خلوت میں، اکیل میں کی جائے، دل میں ہو یا زبان سے ہو یا دوسرے اعضاء سے ہو، کوئی بھی تعریف ہو، الحمدللہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے جب کسی قرآن کے ترجمے پڑھا، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جب ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین میں کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا. آج ہم عالم عالمہ کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ الحمدللہ رب العالمین میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام کے تمام تعریف کرنے والوں کی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے. تمام کے تمام وقتوں میں کی جانے والی، تمام کے تمام زمانوں میں کی جانے والی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے. تمام کے تمام مکان، جگہوں میں، زمین سے لے کے آسمان تک، زمین کے نیچے بھی، سمندر کے اندر بھی، عرش پر بھی جتنی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح تعریف کی جاتی ہے، زبان سے، اعضاء سے، اونچی آواز سے، پست آواز سے، وہ سب تعریفیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ ہے الحمدللہ کا مطلب. ایک بات اور سمجھیے، یہ الحمدللہ اتنا بہترین لفظ ہے کہ بار بار انسان کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. انسان اس لفظ سے انسان اگر اس کی گہرائی کو سمجھے تو اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے.
یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرا کمال نہیں ہے. جو بھی سکسیس، جو بھی اچیومنٹ، جو بھی کامیابی مجھے حاصل ہوئی ہے یہ مجھے ہی ہوئی ہے، لیکن دی کس نے ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. اللہ نہیں دیتا تو یہ نہیں ملتی. اسی طرح اہل علم نے، علماء نے قرآن کے کتنے حصے بنائے ہیں؟ 4 حصے بنائے ہیں. کتنے حصے؟ 4 حصے بنائے ہیں، اور ان چاروں کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہوتی ہے. ان چاروں کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہوتی ہے. پہلا حصہ تو آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. دوسرا سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور اندھیرے بھی بنائے اور روشنیاں نور بھی بنائے. اور تیسرا سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور چوتھا حصہ سورہ سبا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جی بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے سے ہی قرآن کی ابتدا کر دی، اس کلمے سے ہی قرآن کا آغاز کیا. اور آپ کو سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس کلمے کو دہرانے کی تلقین کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے. آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تعلیم دی گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. ہاں یہی دعا پڑھتے ہیں نا. اور صبح اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ایک السلام علیکم. قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی ان کی زبان پہ الحمدللہ جاری ہوگا، اس دن بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے. جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہو کے بھی جنتی لفظ الحمدللہ پڑھیں گے. سورہ اعراف میں ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. وہ کہیں گے اللہ کا شکر، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس چیز کے لیے، اس چیز کی طرف ہدایت کی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اور ہم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہیں کرتا. اور جنت میں بات چیت کا اختتام بھی الحمدللہ پہ ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سورہ یونس آیت نمبر 10. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان. طہور طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے. والحمدللہ، اور الحمدللہ جو ہے یہ شطر، یہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. کثرت سے انسان کو زبان پہ ذکر الحمدللہ کا جاری رکھنا. کچھ نہ سمجھے لا الہ الا اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وافضل الدعاء، اور سب سے جو افضل دعا ہے
الحمدللہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے لفظ الحمدللہ، اس میں اور بھی بہت گہرائی ہے، علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے بیان کی ہے، اور بھی نکات ہیں۔ بہرحال میں اتنے ہی فی الوقت اکٹھے کر سکا اور آپ لوگ کو بتا دیے۔ اس کے بعد آتا ہے رب العالمین۔ اچھا، رب العالمین سے پہلے لفظ اللہ گزرا تھا نا؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ لفظ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کون سا نام ہے؟ لفظ جلالہ، جی لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ذاتی نام ہے اس لیے یہ لفظ جلالہ اپنے اندر اللہ کے تمام صفات کو شامل کیے ہوئے ہے، یعنی لفظ اللہ کے اندر ہر صفاتی نام شامل ہے۔ آپ نے لفظ اللہ کہا، سب شامل ہو گیا۔ الحمدللہ کہا، للہ میں سب کچھ آ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے رب العالمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالی عالمین کا رب ہے۔ عالم کی جمع عالمین، جس کا مطلب ہے جہان۔ عالم جمع ہی ہے، اس کا واحد نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 تھی پہلے۔ یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ اس میں تمام عالم شامل ہیں، عالم جن، عالم انس، عالم حیوانات۔ لیکن اور ڈیٹیل وہ یہ کہ عالم اس چیز کو بولتے ہیں جس چیز سے کسی شے کا پتہ کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس عالم کو بنانے والا کوئی ہے، یعنی عالم کا معنی بتا رہے کہ جس سے کسی چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو عالم سے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے، جتنے بھی عالم ہیں اس سے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ان سب عالم کا کوئی پیدا کرنے والا خالق بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جتنے بھی عالم ہیں، ان عالم میں بھی عالم ہیں، ان جہانوں میں بھی جہان ہیں۔ آپ صرف انسانوں کو دیکھ لیجئے، انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ کو کالے بھی ملیں گے، گورے بھی ملیں گے، چھوٹے قد والے، یہ چائنیز ایک الگ نسل ملے گی، چائنیز، جیپنیز، تھائی، ملیشینز، ان کی الگ قسم ملے گی، ایشینز الگ ساخت کے ملیں گے، پھر امریکنز، یورپینز، یہ الگ ساخت کے لوگ ملیں گے، افریکنز الگ ایک جہان ملے گا آپ کو۔ پھر ان کے اندر کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنی کمیونٹیز ہیں، برادریاں ہیں، یہ سب ایک ایک جہان ہے۔ آپ حیوانات کو دیکھ لیں، حیوان میں کتنی قسمیں ہیں۔ آپ صرف ایک انسیکٹ کو دیکھ لیں، بے شمار قسمیں ہیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، بے شمار ان میں اسپیشیز ہیں۔ آپ اور سب سے زیادہ کون سی اسپیشیز ہے اس دنیا میں؟ مچھلی، سمندر کے اندر آج تک پوری دریافت ہی نہیں ہوئی۔ کتنے رنگ برنگی، خوبصورت، چھوٹی بڑی، ہر قسم کی مچھلیاں اس دنیا میں، مطلب ان گنت۔
اور اللہ سب کا پالنے والا ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے. اور یہ سب چیزیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ. تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ایک سے دو فرق بتائے تھے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا تھا رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ، یہ ایک فرق ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے بعد اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے یہ بیان کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی رب کے ہونے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ ہو، اس کے اندر صفت رحمہ ہو. جب وہ خالق مالک پرورش کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، اس کے اندر صفت رحمہ بھی ہے. اور یہ دونوں صیغے عربی زبان میں مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں. مبالغہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ کون بتا سکتے ہیں مبالغہ؟ سپرلیٹو ڈگری. ہاں، ایگزیجریشن تو میرا خیال ہے ایک نیگیٹو معنی بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن اسی طرح کا ہے کہ سپرلیٹو ڈگری کسی چیز کی، ایکسٹریم. صحیح؟ تو یہ دونوں ایکسٹریم رحمت کا معنی رکھتے ہیں. ٹھیک؟ لیکن رحمان، لفظ رحمان میں جی چیٹ بند کر دوں گا اگر زیادہ باتیں ہوں گی تو صرف کام کی بات کیجیے، آپس میں باتیں بند کیجیے. صرف لفظ رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے. لفظ رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے اور لفظ رحیم میں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ رحمان کے حروف زیادہ ہیں، اور یہ بھی عربی کا اصول ہے کہ جس لفظ میں حروف زیادہ ہوتے ہیں ان میں مبالغہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ نے اپنے صفت رحمہ کو بیان کرنے کے لیے مبالغے کے دو صیغے کیوں بیان کیے؟ ایک ہی کیوں نہیں کیا؟ بھائی ایک کرتے تو کام، ہم کوئی سوچے نا کہ ایک کرتے تو کام چل جاتا، دو کیوں کیے؟ تو اس کا میں نے ایک جواب یہ بتایا تھا کہ دونوں میں فرق ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں فرق نہیں ہے، یہ صرف تاکید کے لیے، ایمفسس کے لیے لایا گیا ہے. کلام میں ایمفسس پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے. لیکن باقی علماء کہتے ہیں نہیں، ایمفسس کے لیے نہیں لایا گیا، ان دونوں میں فرق ہے اور تبھی اس کو لایا گیا. تو ایک فرق تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ یہی ہے کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں. اور اسی سے دوسرا فرق بھی نکلتا ہے کہ رحمان اللہ سب کے ساتھ ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، لیکن رحیم اللہ خاص ہے کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ، اور وہ آخرت میں ہوگا. ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ رحمان ہے. کیا مطلب؟ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا.
اور رحیم کا معنی ہے دقیق، باریک، چھوٹی نعمتیں، نعمتوں کو سے نوازنے والا۔ یہاں ایک سوال آ رہا ہے کہ سپرلیٹو ہے تو تفضیل کہا جائے گا، کیا مبالغے بھی اسی میں آتا ہے؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ تفضیل اور مبالغے میں ایک فرق یہی ہے کہ تفصیل کسی کے کمپیریزن میں بولا جاتا ہے، اس سے زیادہ، جیسے لفظ اکبر ہے، یہ کمپیریزن میں بولا جاتا ہے۔ کس کے کمپیریزن میں؟ باقیوں کے۔ جیسے آپ بولتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، افضل، سب سے افضل، تو سب سے کا آپ لاتے ہیں۔ یا پھر آپ کہتے ہیں احمد اکبر منی، احمد جو ہے مجھ سے بڑا ہے، لیکن جب آپ مبالغہ یوز کرتے ہیں تو پھر اس میں کسی سے کمپیریزن نہیں ہوتا، وہ پھر اسی کے اندر ایکسٹریم ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کبیر، اللہ کبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ احمد کبیر، احمد بھی کبیر ہے، صحیح؟ تو تیسرا معنی یہ تھا کہ بڑی اور چھوٹی نعمتوں کا فرق۔ ایک اور فرق ہے، وہ بھی ذرا گہرا فرق ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ کہ رحمان جس وزن پہ آتا ہے نا، جس فارمیٹ پہ آتا ہے، جیسے فعلان ہے، فرحان ہے، غضبان ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو فعلان کا جو وزن ہے اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھار وقتی ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ وہ صفت موجود نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، ورجع موسیٰ غضبان اسفا، موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے اس حال میں کہ غصے میں تھے، لیکن پھر ان کو ہارون علیہ السلام نے جو بھی عذر دیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس میں دوام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صفت رحمان ہونے میں دوام نہیں ہے، اس صیغے میں، اس فارمیٹ میں، اس وزن پر دوام نہیں ہے، ہمیش کی نہیں ہے۔ لیکن جو وزن فعیل ہے، رحیم، کریم، حلیم، علیم، اس میں ہمیش کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفت رحمت کا جو صیغہ ہے وہ ٹیمپرری بھی ہے اور ہمیشہ دائم رہنے والا بھی ہے، زیادہ بھی ہے، کم بھی ہے۔ جی عطشان ہوں، صحیح۔ چلیں جی، آج یہاں تک بس کرتے ہیں، آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، غالباً شیخ بھی آ گئے ہیں، ابھی تک کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی کوئی سوال؟ مبالغہ کیا ہوتا ہے یہ چیٹ پڑھ لیں، پہلے بتایا تھا کسی بھی چیز کے ایکسٹریم کو مبالغہ کہتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام پر سلام پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ یہ سلام کیا ہے؟ درود و سلام ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ، اس پہ 10 دفعہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنا چاہیے۔ نان مسلمس کے لیے دعا کے لیے بول سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
دنیا دوام تہین اور آخرت میں دوام ہے. اچھا جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. نبی السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن یہ حیات ان کی برزخی حیات ہے، ہماری جیسی حیات نہیں ہے. ٹھیک، چلیں جی، ٹائم ہو گیا، پھر انشاءاللہ باقی سوال اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.